السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے پیچھے اللہ مجھ جیسی حقیر کی بھی زندگی میں آسانی عطا فرمائے۔ اچھا، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو غلطی میں نے کی وہ آپ لوگ نہ کریں۔ میں پہلے اپنا چھوٹا سا تعارف کرواؤں کہ میں نعت خواں بھی ہوں، عالمہ تو نہیں کہوں گی کیونکہ عالم جو ہوتے ہیں نا، میں ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ بس رب کی ذات کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھ جیسی گناہ گار بندی کو ممبر رسول پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ میری زبان پر جاری رکھے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہوا یہ کہ میں گجرانوالہ بائی پاس سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میں ادھر گئی محفل میلاد کرنے کے لیے۔ میلاد کرنے کے بعد ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ باجی میرے جو میاں تھے 3 ماہ ہو چکے ہیں گھر نہیں آئے، تو میں ظاہر ہے ایک گاؤں میں رہتی ہوں، آپ سب کو اعلان کر دیں کہ میری کچھ نہ کچھ مدد کریں، کیونکہ میرے 3 بچے ہیں اور میری ساس ہے وہ بھی آنکھوں سے اندھی ہے، انہیں نظر نہیں آتا۔ تو آپ لوگوں سے کہیں کہ میری امداد کریں تاکہ میں اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ انہیں روٹی دے سکوں۔ میرا کام تھا صرف اعلان کرنا، میں نے کیا۔ تقریباً سال بعد دوبارہ میں اسی گاؤں میں گئی ہوں۔ جب میں اسی گاؤں میں گئی ہوں میں نے اسے پہچانا نہیں، ایک عورت آئی ہیں اور یقین مانے اس نے اتنے ذوق اور شوق سے محفل سنی ہے کہ مجھے خود مزہ آیا، لیکن میں اس کے لباس سے بڑی کہ عجیب سا اس نے لباس پہنا ہوا تھا اور عجیب سا اس کا فیشن تھا کہ سمجھے کہ اسلام کے قاعدے سے بالکل باہر تھا، لیکن اس کا ذوق اور شوق میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ پھر میں نے بس اگنور کیا کہ اللہ کا بندہ اللہ جانے اور وہ جانے، کیونکہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ اچھا ہے یا برا ہے جو بھی ہے کہنا آپ کا حق بنتا ہے، اگر وہ عمل کرے نہ کرے باقی اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے۔ لہٰذا میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ محفل پاک مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد میں بیٹھی ہوں تو وہ میرے پاس آئی ہے اور میرے پاس آ کے اس نے کہا باجی اٹھ کے کھڑے ہو۔ میں کھڑی ہوئی ہوں تو وہ میرے گلے لگی ہے اور یقین مانے میں بتا نہیں سکتی کہ وہ میرے گلے لگ کے اس طرح روئی جیسے ایک بچہ سسکیوں کے ساتھ روتا ہے، اور رونے کے بعد اس نے صرف ایک بات میرے کان میں کہی کہ باجی دعا کرنا کہ میں بڑی گناہ گار ہوں، اللہ کی ذات مجھے بخشش عطا فرمائے۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد وہ چلی گئیں۔ اس گھر کی عورت جس نے محفل کروائی تھی وہ میرے پاس آئی تو مجھے کہنے لگی باجی اس نے کیا کہا ہے؟ میں کہا نہیں، مجھ سے تو کچھ نہیں کہا۔ کہا باجی ایک بات کہوں، پنجابی میں بتاتی ہوں جس طرح اس نے بتایا کہ باجی ایک گل کہاں، اینو بہتا منہ نہ جے لائیو، یہ بڑی گندی عورت ہے، ایک مرد دے گھر وڑدا ہے تو ایک نکلدا ہے۔ یقین مانے جب اس نے یہ بات کہی نا تو میں بتا نہیں سکتی کہ میرے دل میں کیا کیا خیال آئے، میں نے کیا کیا اس کے بارے میں خیال سوچے۔ اچھا، میں بیٹھی ہوئی ہوں ابھی، بیٹھ کے نا کھانا وغیرہ کھایا، بھی باتیں کر رہے ہیں، پھر دوبارہ مجھے اس عورت کا خیال آیا۔ خیال کس طرح آیا کہ میں حدیث شریف پڑھ رہی تھی، اس میں اکثر جب میں فارغ ہوں محفل پہ، ابھی ٹائم تھا گھر جانے کے لیے، انہوں نے چھوڑنے کے لیے تو تھوڑا سا ٹائم مانگا تو میں بیٹھی، میں نے موبائل میں نا صحیح بخاری ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، تو اس میں نے حدیث پڑھی جس کے اندر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ آج میرا دل کرتا ہے تو مجھ سے کچھ پوچھ اور میں تمہیں بتاؤں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے اجازت لی کہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عمر کی تھوڑی سی کچی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، تو عقل مجھ میں اتنی تھی نہیں، تو میں نے ان سے اجازت لی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بابا سے پوچھنا ان کے گھر نہ چلے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ عائشہ جب تم واپس جاؤ تو ان سے یہ پوچھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعہ یعنی معراج پہ جب گئے تھے تو اللہ کے ساتھ کچھ راز اور نیاز کی باتیں کی تھی، ان میں سے کچھ باتیں آپ نے بتائیں اور کچھ راز کی ہیں جو چھپا رکھی ہیں، ان میں سے ایسی بات بتائیں کہ جس میں صرف خیر ہی خیر ہو ہر انسان کے لیے، خاص تر مومنوں کے لیے۔ لہٰذا میں ساتھ میں تشریح بھی کر رہی ہوں کیونکہ حدیث شریف میں چیدہ چیدہ الفاظ ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا، میں ساتھ ساتھ تشریح بھی کر رہی ہوں اس کی۔ لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ جب واپس آئی ہیں، واپس آنے کے بعد انہوں نے وہی سوال جو حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں جانتا تھا کہ ابو بکر یہی سوال کریں گے۔ لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ اللہ کی ذات نے مجھے فرمایا
کہ اے محمد اگر تیرا کوئی امتی میرے کسی بندے کا، اب اس میں اس کی ڈیفینیشن چیک کریں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے سارے ہی ہیں، سنی، وہابی، دیوبند، کافر، یہودی، مسلمان، ہر ایک بندہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر تیرا کوئی مومن، اور نبی کے مومن صرف وہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اگر تیرا کوئی مومن میرے کسی بندے کا ٹوٹا دل جوڑے گا تو میں رب ہو کی قسم کھاتا ہوں کہ اسے بے حساب جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ چیز میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کے آگے حضرت عائشہ علیہ السلام دوبارہ اپنے بابا کے پاس گئی ہیں، انہوں نے یہ بات ان سے شیئر کی ہے، تو آپ صرف اس لیے کہ میرے بابا خوش ہو جائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا یہ تو بات خوشی کی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ تم تو سیدھا رخ دیکھتی ہو، شیشے کا الٹا رخ بھی دیکھو کہ ان قریب محمد مصطفیٰ کی امت بے دھڑک دل توڑے گی۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا جو ٹوٹا دل جوڑے گا اس کا جنت ٹھکانہ ہوگا۔ تو پھر اس کا الٹا رخ تو یہ ہوا نا کہ جو انسان دل توڑے گا اس کا الٹا رخ، اس کا کیا بنے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا جب میں نے یہ سوچا کہ میں بھی شیشے کا سیدھا رخ دیکھ رہی ہوں، الٹا نہیں دیکھ رہی، میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم مجھے اس کے گھر لے جاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ یقین مانے جو اس نے مجھے جواب دیا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میرے خیال کیا تھے، اور میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتی۔ جب اس نے کہا نا کہ باجی میں نہیں جا سکتی، مجھے اپنی عزت پیاری ہے، کہ وہ اس کے گھر جانے سے بھی کترا رہی تھی کہ وہ اس کو اتنی بری اور اتنی حقیر سمجھ رہی تھی، لہٰذا وہ اس کے گھر نہیں گئی۔ اس نے کہا میں باہر دروازے تک آپ کو چھوڑ آؤں گی، آگے آپ خود چلے جائیے گا۔ اس نے مجھے دروازے تک چھوڑا۔ میں جب اس کے گھر میں پہلا قدم رکھا، یقین مانے میں رب کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں، روپے پیسے کا نہیں، دولت کا نہیں، اس کی کرم نوازی ہے۔ عزت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ تو ناچنے والے بھی کما لیتے ہیں، کرم نوازی اس کے ساتھ کی۔ جب میں نے پہلا قدم رکھا وہ اتنی خوش ہوئی، کہنے لگی باجی میرے گھر میں آپ آئے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور یقین مانے اس نے پھر چھم چھم رونا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو۔ کبھی چارپائی بچھا رہی ہے، کبھی، اور چارپائیاں بھی اس کے گھر میں 2-3 چارپائیاں، اور وہ بھی ٹوٹی، ایک حساب کی ٹوٹی سمجھ لے۔ اس نے چادر بچھائی، باجی میرے گھر سے جگہ کو نہیں، میں تنوں کتھے باواں، یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے، اور ساتھ میں وہ روتی جا رہی تھی کہ باجی تسی میرے گھر آئے۔ میں کرم نوازی اس کی ذات کے، میں بڑا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں، اللہ میں اس قابل نہیں جس قابل تو نے بنایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا واقعہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو زندگی میں آسانی عطا فرمائے اور آخرت کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔